کیا روز قیامت ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا ہم سنی تھے، شیعہ تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا وہابی تھے؟ ہم سے یہ سب بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھے جائیں گے تو بس صرف یہ سوال کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں، روزہ رکھا تھا یا نہیں، زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں، اپنی عمر کن کاموں میں لگا کر آئے ہو، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہیں ملا اس پر کتنا عمل کیا۔ جو کام بےحد ضروری ہیں انہی کاموں کو مسلمانوں نے غیر ضروری سمجھ لیا ہے، اور جن کاموں کی کوئی پوچھ نہیں ہے ان کو فرض سمجھ کر رہے ہیں سارے مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اب ہم مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، خود اپنے آپ کے لیے، اپنی فیملیز کی حفاظت کے لیے، ورنہ تو یہ کافر ایک جٹ ہو کر بیٹھے ہی ہیں ہمیں پاگل کتوں کی طرح کاٹنے اور پھاڑنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ہم مسلمان غالب آ کر رہیں گے، اور اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے امت مسلمہ جاگ جاؤ اور ایک ہو جاؤ۔ Yes, it's a high time to reunite the ummah, to unite all Muslims in the world۔ میں اگر آپ سبھی سے ایک سوال کروں کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ امت آج ذلت یا رسوائی کا شکار ہے یا اپنے عروج پر ہے اور کامیابی کے راستے پر ہے، تو ہم میں سے 100% لوگوں کا جواب obviously یہی ہوگا کہ امت ذلت کا شکار ہے اور زوال کی طرف تیزی سے جا رہی ہے۔ اور اگر میں آپ سبھی سے ایک اور سوال پوچھوں کہ مجھے کوئی ایسی 10 وجوہات بتائیں، ایسے 10 ریزنز بتائیں جو آپ کے خیال میں ہمارے زوال کی، ہمارے ڈاؤن فال کی وجہ ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ہم میں سے میجورٹی لوگوں کے یہی پوائنٹس ہوں گے کہ ظالم حکومت ہے، کرپٹڈ لیڈرز ہیں، کافروں کی سازشیں ہیں، ظلم و ستم کی انتہا ہے، علماء اکرام کی کمی ہے، فیک مولوی اور فیک پیر ہیں، دین ہم مسلمانوں تک صحیح نہیں پھیلایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ایسے ہی بہت کچھ پوائنٹس ہم لکھ دیں گے، مگر ہم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ لکھے کہ میرے جیسے سست، آلسی اور نافرمان بندوں کی وجہ سے آج امت مسلمہ زوال اور ذلت کا شکار ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ قرآن مجید کی سورہ الشعراء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی اعمال کے سبب آتی ہے، اور تمہاری خطاؤں میں سے اکثر کو تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، آج جو ہم پر عذاب کا کوڑا برسایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم ہو رہے ہیں، ذلت ہم پر نافذ ہو چکی ہے، یہ سب صرف ہماری ہی بدعملیوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ورنہ سوچئے کہ اگر پچھلی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکڑ لیں تو کون ایسا ہے جو ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کھلم کھلا سینہ چوڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کے احکاموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نمازوں کو ترک کیا جا رہا ہے، مظلوموں پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، بے پردگی اور بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ مسلمان عورتیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہودیوں کو، کافروں کو کوستے ہیں، انہیں بلیم کرتے ہیں ہمارے اس حال کے لیے، لیکن یاد رکھیے کہ ہر شر اور ہر مصیبت جو بھی ہم پر آتی ہے وہ صرف اور صرف ہماری ہی نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ہر خیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے آتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بلیم نہ کریں، حکمرانوں کو بلیم نہ کریں، مولویوں اور علماؤں کو بلیم نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کے اندر جھانکیں کہ ہمارے اندر کتنا دین نافذ ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کا خوف اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کی سنتوں پر اور احادیثوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور کیا ہم اپنے سارے فرائض بخوبی سے اور ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں۔ اور میں جانتی ہوں کہ ان سارے سوالوں کے جواب ہم سبھی امت مسلمہ کو بہت اچھے سے پتہ ہیں۔ ہمارا دل، ہمارا ضمیر یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانیاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہم نے ایسا کوئی گناہ نہیں چھوڑا جسے ہمارے رب اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہودیوں کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نافرمان قوم ہے، جس نے اپنے رب کی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی ان کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بنے، جبکہ وہ پچھلی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی امت تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو ترک کیا اور گناہوں کی حدیں پار کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب کا کوڑا برسا دیا اور انہیں بہت سے ظالم بادشاہوں اور حکمرانوں کے ہاتھوں تباہ کرایا۔
اور انہیں ذلت بھری زندگی عطا کی، اور بالکل یہی حال آج امت مسلمہ کا ہو گیا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مومنو، جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئی، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم امت مسلمہ کو سبھی امتوں سے افضل کہا ہے اور ہمیں ان پر فضیلت دی ہے، لیکن کیا آج ہماری امت میں ایسے مسلمان موجود ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا ارشاد فرمایا ہے؟ کہ آج امت مسلمہ اس آیت کے مطابق کام کر رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آج کوئی بھی دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، بے شک ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہن دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنا فرض بہت ہی اچھے سے ادا کر رہے ہیں، لیکن باقی امت مسلمہ کا کیا؟ وہ لوگ کیوں اپنے فرض کو بھولے بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے جبکہ ہمارا اللہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ ہم کیوں ان کا ساتھ برے وقت میں نہیں دیتے ہیں اور کیوں ظالموں کے خلاف اپنی آوازوں کو نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیا ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں؟ کیا ہم یہ بھول چکے ہیں کہ روز قیامت ہمیں ہماری اس خاموشی کا جواب دینا پڑے گا اور ہر اس چیز کا جواب دینا پڑے گا جس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں؟ لیکن بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر مصیبت ہر تکلیف میں برابر کھڑے رہیں، آج ہم آپس ہی میں جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں اور اپنے سے دوسرے فرقے والے لوگوں کو نیچا دکھانے کا ایک موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ سبھی ذرا میرے ایک سوال کا جواب تو دیں کہ کیا روز قیامت ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا ہم سنی تھے، شیعہ تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا وہابی تھے؟ ہم سے یہ سب بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھے جائیں گے تو بس صرف یہ سوال کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں، روزہ رکھا تھا یا نہیں، زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں، اپنی عمر کن کاموں میں لگا کر آئے ہو، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہیں ملا اس پر کتنا عمل کیا۔ جو کام بہت ضروری ہیں انہی کاموں کو مسلمانوں نے غیر ضروری سمجھ لیا ہے، اور جن کاموں کی کوئی پوچھ نہیں ہے ان کو فرض سمجھ کر رہے ہیں سارے مسلمان۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب بس بہت ہو گیا، اب ہم مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، خود اپنے آپ کے لیے، اپنی فیملیز کی حفاظت کے لیے، ورنہ تو یہ کافر ایک جٹ ہو کر بیٹھے ہی ہیں ہمیں پاگل کتوں کی طرح کاٹنے اور پھاڑنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ہم مسلمان غالب آ کر رہیں گے اور اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ اب امت مسلمہ میں دو طرح کے لوگ موجود ہیں، ایک وہ ہیں جو دور سے کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی آپ لوگ تو اچھا کام کر رہے ہیں، بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو کامیابی دے، لیکن ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں نہیں شامل ہوں گے، آپ لوگ جائیں اور فاتح ہو کر لوٹیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس فتح کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی منزل تک پہنچ کر رہیں گے، اور جو صرف کھڑے ہو کر تسلی دیتے ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے اس منزل تک۔ تو اب یہ آپ پر اور مجھ پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کون سے لوگوں میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی اس امت کے لیے کیا ذمہ داری نبھاتے ہیں کہ ہم ایک ایسی فوج تیار کر پائیں گے اس امت کے لیے جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دے گی، ظالموں کے خلاف لڑے گی اور دین اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرائے گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب خراسان سے ایک لشکر کالے جھنڈے لے کر نکلے تو تم اس لشکر میں شامل ہونے کی ہر ممکن کوشش کرنا، اگرچہ تمہیں اس کے لیے برف کی سیلیوں پر رینگ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، یہی ہے ہماری اصل کامیابی، اصل سکسیس، جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اب ہم آج سے ہی اپنے آپ کو چینج کریں، توبہ کریں گناہوں سے، اور آج واللہ یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ یا رب آج کے بعد گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، آج کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے انشاءاللہ، آج کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکاموں پر، ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طرح سے عمل کریں گے اور ان کو فالو کریں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، چاہے 4 لائن ہی کیوں نہ ہو، ہر روز قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیجیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے آسانی کرے، اور ہمیں روز قیامت ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالی دین کی مدد کرنے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے اور اس کو غالب کرانے میں مدد کرنے پر مبارکباد اور جنت کی بشارتیں دے رہے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ تو ہم آج سے ہی بری صحبتوں کو چھوڑ کر علماء اکرام کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، دین کو سیکھیں، سمجھیں اور دوسروں کو بھی اسے سیکھنے اور سمجھنے میں مدد کریں، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ان کی محبت کے خاطر اور اپنے ہی فائدے کے لیے بدلیں، چینج کریں
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو دین اسلام کی خدمت کے لیے چن لے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دین اسلام کے کام آئیں. آمین یا رب العالمین. امید کرتی ہوں کہ میری ان باتوں سے آپ سبھی میں کچھ پازیٹیو چینج ضرور آیا ہوگا اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ سے توبہ کی طرف ضرور پلٹا ہوگا. تو اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے تاکہ ہر مسلمان تک دین کی باتیں پہنچے. تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.